بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان شب قدر کیا ہے، شب قدر کی خاص نشانیاں اور شب قدر کی رات کون سے نوافل اور وظائف ادا کیے جائیں۔ شب قدر وہ رات کہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا، اور وہ رات جس میں عبادت کا ثواب 83 سال 4 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ رب باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا، ہم نے اس قرآن کو شب قدر کی رات نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح الامین اس میں اپنے رب کے اذن ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ تم میں آیا ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو جو شخص اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا، اور نہیں محروم رکھا جاتا اس کی بھلائیوں سے مگر وہ جو بالکل بے نصیب ہو۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قدر رمضان کے آخری عشرے میں طاعت و عبادت کے لیے کوشش فرماتے تھے، اتنی کسی دوسرے عشرے میں نہ فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھ کو شب قدر معلوم ہو جائے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ عز و جل، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند بھی کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ اسی طرح حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب قدر میں سورۃ القدر 7 بار پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی سال بھر میں جب کبھی جمعے کے روز نماز جمعہ سے قبل 3 بار پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھتا ہے۔ اگر شب قدر کی علامتوں کا تذکرہ کیا جائے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کی نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، شب قدر نرمی و آسانی والی اور خوشگوار رات ہوتی ہے۔ یہ رات نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل ہوتی ہے۔ نیز شب قدر کی صبح سورج کی روشنی بغیر شعاع کے کمزور اور سرخی مائل ہوتی ہے۔ نیز اس رات کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، بلکہ ایسا ہموار ٹکیا کی طرح جیسا کہ 14ویں کا چاند۔ بے قدر کی کچھ دیگر نشانیاں سلف صالحین اور اہل اللہ کے تجربات کی روشنی سے بھی ثابت ہیں۔ وہ یہ کہ اس مخصوص رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ایک خاص قسم کا اطمینان محسوس ہوتا ہے، دلوں پر رخت طاری ہو جاتی ہے۔ اس رات زیادہ سردی یا گرمی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ یہ رات معتدل رہتی ہے۔ یہ رات کھلی اور روشن ہوتی ہے۔ اس رات میں کیف و سرور کی کیفیت چھائی رہتی ہے۔ اگر نوافل کا تذکرہ کیا جائے تو شب قدر کی رات 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا 3 بار، سورہ اخلاص 27 بار پڑھ کر گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ فضیلت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ 27 شب قدر کو 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرح 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ سلام کے بعد سورہ قدر 27 مرتبہ پڑھیں۔ فضیلت بے شمار عبادت کے لیے یہ نماز افضل ہے۔ 23ویں شب کو 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا 1 بار پڑھیں، تو اس کو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا۔
اور ثواب حضرت ادریس، حضرت شعیب، حضرت ایوب، حضرت داؤد، حضرت نوح علیہ السلام جیسا عطا ہوگا۔ اگر وظائف کا ذکر کیا جائے تو رمضان المبارک کی 27ویں شب کو سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھے، مغفرت گناہ کے لیے افضل ہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو سورہ واقعہ پڑھے، انشاءاللہ رزق میں برکت رہے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں سورۃ القدر 7 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ جو جمعۃ الوداع کے دن نماز جمعہ سے قبل سورۃ القدر 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اسے اس دن کے نمازیوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب پر خصوصی کرم فرمائے اور اس پاک ماہ رمضان میں شب قدر کی رات نصیب فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔